بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پڑھنا سیکھے ویڈیو سیریز کا یہ ہمارا 5واں ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے چوتھا ویڈیو پڑھا تھا اور اس کے اندر ہم لوگوں نے مرکبات کو پڑھا تھا کہ مرکبات کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کیسے ملایا جائے گا، وہ تمام چیزیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے حرکات۔ حرکات یعنی زبر زیر پیش۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ مفردات تھے اور اس کے بعد پھر ہم نے مرکبات کو پڑھا اور پھر مرکبات کی شکلوں کو پڑھا، لیکن وہ جو لفظ تھے وہ ایکٹیو نہیں تھے، ان ایکٹیو تھے، اور اب جو ہم پڑھیں گے یہ اب ایکٹیو ہوں گے، یعنی اب اس پر جیسے ہی زبر زیر پیش لگے گا یہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا وہ مفردات ایکٹیو نہیں تھے۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو حرکات، حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکت والے حرف کو کھینچے بغیر جلدی پڑھے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ حرکت والے الف کو حمزہ زبر آ اور حمزہ زیر ای اور حمزہ پیش او پڑھیں گے، یعنی جو الف خالی ہو وہ تو الف پڑھا جائے گا، لیکن جس الف کے اوپر حرکت آ رہی ہو یعنی زبر زیر پیش، ان تینوں میں سے کوئی بھی حرکت اگر آ جائے الف پر تو وہ الف نہیں رہے گا بلکہ وہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا۔ جیسے ابھی ہم یہاں پر پڑھیں گے تو یہ الف نہیں ہے بلکہ اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہی چیز سیم چیز جو یہاں پر اردو میں لکھی تھی یہاں پر انگلش میں لکھی ہوئی ہے۔ حرکات زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ تو حرکت والے حرف کو بغیر کھینچے ہوئے پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے ہے حمزہ زبر آ، تو اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، حمزہ زبر آ اس طریقے سے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ زبر زیر پیش کو ہمیشہ جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ چلیے اب اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے حمزہ، اس کو الف نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے یہ ابھی میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ جو الف خالی ہوگا وہ الف ہوگا، اور جو جس الف پر کوئی حرکت ہوگی چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو چاہے پیش ہو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ تو اس پر زبر کی حرکت ہے الف پر، تو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ۔ اس کے بعد ہے با، با پر کس کی حرکت ہے؟ زبر کی حرکت ہے، اور زبر کی آواز کہاں جاتی ہے؟ اوپر کو جاتی ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ زبر کی آواز جو ہے آواز کہاں جائے گی؟ اوپر کو جائے گی۔ زیر کی آواز نیچے کو جائے گی، اور پیش کی آواز میں ہونٹ جو ہے گول ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم زبر کی حرکت پڑھ رہے ہیں تو آواز ہماری کہاں جائے گی؟ اوپر جائے گی۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا۔ یہ سین کون سا سین ہے؟ چھوٹی سین ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی سین کی علامت کیا ہے کہ اس پر 3 نقطے ہوتے ہیں، اور چھوٹی سین کیا ہے؟ اس پر کوئی نقطہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری پہچان میں نے آپ کو پیچھے بھی کئی دفعہ بتایا ہے۔ اس کے بعد آگے چلے، شین زبر شا، یہ کون سی شین ہے؟ بڑی شین۔ صاد زبر سا، زاد زبر زا، تا زبر تا، زا زبر زا، عین زبر آ، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر کا، کاف زبر کا۔ یہ کاف کون سی کاف ہے؟ بڑی کاف ہے، اور یہ کون سی کاف ہے؟ چھوٹی کاف ہے۔ اس کے بعد ہے لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا۔ یہ کون سی ہا ہے؟ چھوٹی ہا ہے، اور یہ جو ہم نے اوپر پڑھا تھا یہ کون سی ہا تھی؟ بڑی ہا تھی۔ حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ یہ کیا تھا؟ ابھی جو میں نے پڑھایا یہ حرکت والے حروف تھے، الف سے لے کر یا تک اس پر کیا تھی؟ حرکت تھی۔ اس تمام کو میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا۔ آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے مشق۔ اب یہاں پر اس کو ملا کر حرکت کس طریقے سے پڑھیں گے اس کو یہاں پر دیکھیں۔ سب سے پہلے ہے فا، فا پر کون سی حرکت ہے؟ زبر کی۔ عین پر بھی کون سی حرکت ہے؟ زبر کی۔ اور لام پر بھی کون سی حرکت ہے؟ زبر کی۔ کیا ہوگا؟ فا زبر فا، عین زبر آ، فا آ، لام زبر لا، فعلا۔ دیکھیں اس کو ملایا کیسے جائے گا؟ پہلے فا کی آدھی شکل، پھر عین کی آدھی شکل، اور پھر اسی میں لام ملا کر کیا بنے گا؟ فعلا۔ پھر اس کو یہاں پر دیکھیں، فا زبر فا،
عین زبر آ فا، لام زبر لا فعل، دال زبر دا، خا زبر خا دخ، لام زبر لا دخل، دال زبر دا، خا زبر خا دخ، لام زبر لا دخل۔ آگے ہے صاد زبر سا، را زبر را سرا، فا زبر فا صرفا، صاد زبر سا، را زبر را، فا زبر فا صرفا۔ دو حرف کو ایک ساتھ ملا کر پڑھے، اس کے بعد پھر آخری حرف کو ملائے، پھر اس طریقے سے پڑھے۔ نون زبر نا، صاد زبر سا نسا، را زبر را نصرا، نون زبر نا، صاد زبر سا نسا، را زبر را نصرا۔ دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے اسی کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ کتاب میں نے اسی لیے لیا ہے کہ اس میں ہر چیز آپ کو ڈیٹیل سے ملے گی۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ہجے کیسے کرنا ہے، وہ یہاں پر دیکھیں، فا زبر فا اور عین زبر آ فا، اور لام زبر لا فعلا۔ پھر دیکھیں یہاں پر فا عین لام میں، لام پر زبر ہے، اس کو کھینچے بغیر جلدی پڑھیں گے، فعلا فعلا فعلا، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ جلدی پڑھیں گے، فعلا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، زبر زیر پیش کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اور بھی مثالیں ہیں، ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ضاد زبر زا، را زبر را ذرا، با زبر با ذرا با، یہ ہے نا ذرا با، اس کو ذرا با پڑھیں گے، ذرا با، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے کیونکہ زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ آگے پھر چلے، ضاد زبر ز، را زبر را ذرا، با زبر با ذرا با، عین زبر آ، با زبر با آبا، سین زبر سا آبا سا۔ پھر چلے، عین زبر آ، با زبر با آبا، سین زبر سا آبا سا۔ تو یہاں پر جو ہمارے حرکات تھے اس میں سے زبر کی حرکت جو تھی اس کو میں نے یہاں پر آپ کو مکمل کروا دیا۔ آج آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس حرکت کو صحیح سے پڑھیں اور اس 2-3 جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو اچھے سے دھیان میں رکھیں کہ زبر زیر پیش کو بالکل بھی نہیں کھینچا جاتا، جلدی پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، الف اگر خالی ہوگا تبھی الف ہوگا، اگر الف پر کوئی حرکت ہے، چاہے زبر ہے، چاہے زیر ہے، چاہے پیش ہے، تو الف نہیں ہوگا، وہ حمزہ ہوگا۔ اس کی پریکٹس کریں اور جو بھی یہاں پر جو مشق تھی اس مشق کو بار بار پڑھیں، اس کو پڑھیں کیسے ملانا ہے، 2 حرف کو ایک ساتھ ملانا ہے اور پھر تیسرے حرف کو ملا کر پورا ہجے کو مکمل کرنا ہے، اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے اس کو ہجے کر کے پڑھنا ہے، 2 حرف کو ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے فعلا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، فا زبر فا، عین زبر آ فا، اور لام زبر لا فعلا، اس طریقے سے ہجے کر کے پڑھنا ہے، ایک ساتھ ملا کر نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو توڑ توڑ کے ہجے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ آگے جو زیر جو آ رہا ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج ہم نے صرف زبر کی حرکت کو پڑھا اور آپ بس اس کی پریکٹس کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلدی قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ بس ساری ویڈیوز کو شروع سے دیکھیں اور جو بھی میں نے بتایا ہے آپ اس کو مشق کریں، اس کی مشق کریں، انشاءاللہ آپ جلدی اچھے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا، ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اگر آپ کو اردو بھی سیکھنا ہے تو اس کی بھی ویڈیو میرے چینل پر پہلے سے اپلوڈ ہے، اردو لکھنا سیکھے کی بھی ویڈیو ہے، اردو پڑھنا سیکھے کی بھی ہے، اور پھر میں نے ابھی لکھنا اور سیکھے کی ویڈیو ابھی میری چل ہی رہی ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور قرآن پڑھنا سیکھے تو میری ویڈیو یہ چل ہی رہی ہے، اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں، جو بھی میری ویڈیو پہلے جو میں نے بنائی ہوئی ہے ان تمام ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سب چیز پڑھنا آ جائے گا۔ تو ایک ہی چینل پر آپ کو ساری بک مل جائے گی، اردو بھی ملے گی، لکھنا اردو پڑھنا بھی ملے گا، اردو لکھنا بھی ملے گا، قرآن پڑھانا بھی آپ سیکھ جائیں گے، اور بھی بہت ساری کتابیں میں نے اپنے چینل پر پڑھائی ہے تو آپ اس کو بھی ایک بار ضرور چیک کر لیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا، ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔